اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے. نبی گیا تو معجزہ بھی گیا. میرے نبی کا معجزہ علمی تھا. میرے نبی دنیا سے چلے گئے, معجزہ قیامت کی صبح تک باقی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم میں, اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم. پھر حفاظت بھی کیسے کی بھائی, مزہ ہی آ گیا. انگریز آیا نا ہندوستان میں, تو انگریز نے سمجھا کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے نا انقلابی, یہ قرآن کی وجہ سے ہے. یہ کتاب ہے, یہ انقلاب پیدا کرتی ہے. انہوں نے کہا اس کو جلا دو. انہاں مسیح تے چو قرآن چکے, گھر چو قرآن, ادھر سے قرآن ادھر سے قرآن, آگ لگا دو. کسی بندے نے ان کو جا کے کہا پاگلو, تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کاغذوں میں بند نہیں ہے, مومنوں کے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے. جلانے سے ختم ہو جائے گا. 8 سال کا بچہ, رات ہی میں تھا نہ بلکہ اس سے پچھلی رات تھا میں ترنول, 8.25 سال کا بچہ صرف 2 سالوں میں قرآن حفظ کر گیا. 8.25 سال کیا عمر ہے؟ یہ ہے قرآن کا معجزہ, اسے کہتے ہیں معجزہ. 8 سال کے بچے کو آپ کہیں اپنی زبان ذرا روانگی نال گل کر, پنجابی چ کر. 8 سال کا بچہ اپنی زبان روانی سے نہیں بول سکتا. اور جب آپ اس کو کہتے ہیں ذرا 15ویں سپارے دے مڈ تو شروع ہومی, وہ ہاتھ باندھ کے ایسے پڑھنے لگتا ہے جیسے زمین سے چشمہ ابلنے لگتا ہے. یہ معجزہ ہے نا, یہ قرآن کا کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے. کتاب ایسی ہے جو معجزہ ہے, سینوں میں محفوظ کیا ہے. پھر ہر رمضان میں مصلی پہ کھڑا ہے امام, پیچھے ایک سامع کھڑا ہے. مجال ہے بھئی امام ادے ادے رگڑا رگڑا لا کے اگے نکل جائے نا, وہ سامع نہیں جانے دیتا. وہ پھر اسے پیچھے لے جاتا ہے, پھر پیچھے لے جاتا ہے, پھر پیچھے لے جاتا ہے, پھر اسے غلطی بتاتا ہے. جانے میں اکثر بیان کرتا ہوں بھائی میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا حافظ اختر حسین, نابینا تھا, فوت ہو گیا ہے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. تو پہلی مرتبہ سامع بنا نا, تو اسے شاید استاد نے بتایا نہیں بھائی لقمہ کنیے دینا. امام بھول جائے تو لقمہ, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پچھلی ایتوں پر لے جاؤ تاکہ وہ پھر پیچھے سے شروع ہو اور روانگی سے اٹھاتا ہوا چلا جائے. اگر پھر بھی نہ اٹھا سکے تو پھر اسے بتاؤ کہ تو یہ لفظ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح. تو حافظ اختر حسین بن گیا سامع. تو اسے پتہ نہیں تھا بھائی لقمہ کیسے دینا ہے. حافظ نے کی غلطی تو پیچھے سے حافظ اختر حسین کہتا ہے انجتے نہیں, انجتے نہیں. میں آخیا جان حافظ اختر حسین بھی نہیں دیتا, بھامے اس نے پتا ہے سی تے بھامے پتا نہیں سی, لیکن جانے اس نے بھی نہیں دی. کیسے محفوظ کیا؟ مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا. بس آخری بات کہہ کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ میں قاری صاحب کا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ ان سے میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں بڑی مختصر تقریر کروں گا. آخری بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں. کوئی سکھ اور ہندو اگر آج یہودی ہونا چاہے کہ میں یہودی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہودیوں سے کہے میں یہودی بننا چاہتا ہوں, اپنے نبی کی صداقت پر کوئی دلیل لاؤ. یہودیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ زندہ تھے تو دلیل بھی تھی. لاٹھی کیا بنتی تھی؟ بغل میں ہاتھ لے جاتے تو چمکنے لگتا, سمندر راستہ دیتے, پتھروں سے چشمے جاری ہوتے, بادل سایہ کرتے, من سلوہ اترا کرتا تھا. آج کوئی دلیل نہیں. اگر کوئی ہندو
یا سکھ عیسائیوں سے کہے میں عیسائی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی صداقت پر کوئی دلیل لاؤ، عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب حضرت عیسیٰ زمین پر تھے تو دلائل بھی تھے، معجزے تھے، آج کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی ہندو اور سکھ مجھ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی صداقت پر کوئی دلیل پیش کرو، تو میں آج بھی اپنے نبی کی صداقت پہ قرآن کو بطور دلیل پیش کروں گا۔ یہ ہے وہ کتاب جس طرح میرے نبی پر پہلے دن اتری تھی، آج بھی اسی طرح ہے۔ اس کی زبر زیر میں فرق، کوئی آیت آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے غور کیا کہ میں یہودی بنوں، عیسائی بنوں یا مسلمان بنوں۔ اس نے کہا تجربہ کرتے ہیں۔ وہ خوش خط تھا، اچھا لکھنے والا تھا۔ اس نے پہلے تورات لی، تورات کو لکھا، ادو دی گل ادے تے ادو دی گل ادے، کچھ اپنے پاسوں ٹھوکیاں، بڑی خوبصورت کتاب اس نے بنائی، لے گیا پوپ کے پاس۔ پوپ نے ایک تقریب منعقد کی، اس کو انعام دیا، تو تے بڑا کام کیتا، اتنی خوبصورت کتاب لکھ دی ہے تو نے۔ پھر اس نے انجیل لکھی، اس میں تحریف کر دی، جو انجیل موجود تھی نا اسے بھی بدل دیا، کئی باتیں نکال دی، کئی اپنی طرف سے داخل کر دی، ادھر کی ادھر لے گیا۔ خوبصورت بڑی تھی، عیسائیوں نے تقریب منعقد کی، اس کو انعام ملنا چاہیے، اس نے ہماری کتاب انجیل لکھی، اتنی خوبصورت لکھی۔ پھر اس نے قرآن لکھا، اس میں اس نے کچھ آیتیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، کچھ رکوع ادھر کچھ ادھر، وہ لکھ کے مسلمانوں کے پاس لایا۔ مسلمانہ اس نو لمبا پا لیا، اے دیا تو مزاق سمجھے کہ تمہیں خوبصورت کتابت کر کے لائے گا تو ہم تیرے لیے تقریب منعقد کریں گے؟ یہ آیت تو نے غلط لکھی، اس آیت کا مقام یہ نہیں تھا۔ اس سے وہ سمجھ گیا کہ یہی مذہب سچا ہے، جن کی کتاب آج بھی دنیا میں اسی طرح موجود ہے۔ دیکھیں یہ جو ہم میں شخصیت پرستی آ گئی ہے، اس کے دائرے سے باہر نکلیے یار، خدا کے لیے باہر نکلیے۔ بندیالوی نو سننا، اس کے بجائے ذہن بنائیں دین سننا، قرآن سننا، نبی پاک دا فرمان سننا، رب دی توحید سننی، چاہے سنانے والا کوئی ہو۔ اس دائرے سے اپنے آپ کو باہر نکالی۔ یہ جماعتوں میں جمود پیدا کر دیتا ہے، جماعت چند شخصیات کے گردا گرد گھومنے لگ جاتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ قاری صاحب تو ویسے ہمارے مرکزی مبلغ ہیں، کوئی نئے خطیب نہیں ہے، بھائی انہاں دا تعارف نہ ہوئے۔ انشاءاللہ جب یہ خطبہ پڑھیں گے تو ان کا خطبہ ہی ان کا تعارف ہو جائے گا۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کیا سننے آئے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو، قرآن سننے آئے ہو نا، توحید سننے آئے ہو نا، تو پھر آپ بڑی توجہ سے اور فکر سے اور سوچ سے حضرت قاری صاحب کا بیان آخر تک سنیں گے۔ یہ بھی نہیں بھی کوئی نہ ترائے گھنٹے کرنا، آپ توڑے ہوئے سان باہی رکھنا ہے نا، نہیں، کوئی اتنا طویل بیان نہیں ہوگا، باقی ان کے مرضی ہے اپنی، جتنے شرح صدر ہو ان کا، لیکن آپ نے سن کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔